Unit 3, Chapter 16, Key Terms, Part 3. Market growth. The percentage change in the total size of a market over a period of time. اس سے پہلے ہم نے پریویس کی ٹرم کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ سائز کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے ایگزامپل یوز کی ہے دودھ کا جو خرچہ ہوتا ہے جو دودھ یوز ہو رہا ہے کسی ایک لوکیلٹی میں. آپ سمجھیں کہ ہمارے اس محلے میں اگر ہر روز دودھ کے ٹوٹل پیکٹ جو بکتے ہیں دکانوں سے وہ 300 ہیں. تو اگر یہ دودھ چاہے اور پرز ہے یا کوئی بھی کمپنی کا نہیں بلکہ جو ٹوٹل بک رہا ہے، تو اگر یہ بڑھ جاتا ہے، کچھ نئے خاندان آ کے آباد ہو گئے ہیں اور دودھ اب زیادہ بکتا ہے دکانوں سے. پہلے 300 بک رہا تھا ایک پیکٹ میں، ایک دن میں پیکٹ بک رہے تھے 300 اور اب جو ہے نا 350 بکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مارکیٹ گرو کر گئی ہے. تو اس کی پھر آپ پرسنٹیج بتا سکتے ہیں کہ اتنے % گرو کر گئی ہے. تو 50 جو اضافہ ہوا ہے نا، 50 ڈیوائڈیڈ بائی 350 ملٹیپلائڈ بائی 100. اس طرح اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ. اب نیکسٹ کی ٹرم ہے مارکیٹ شیئر. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہی جو ایگزامپل دے رہے ہیں یہاں کام آ رہی ہے ہمیں کہ اولڈ پرس بھی بھیج رہا ہے پیکٹ دودھ کے بنا کر، اور قدرت بھیج رہا ہے، اور دوستی، اور اسی طرح سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جاننا کہ ہم کتنا بیچ رہے ہیں، ہم ان 300 پیکٹس میں سے ہمارے کتنے بک رہے ہیں، ہمارے اس طرح مارکیٹ شیئر کیلکولیٹ ہونے والا ایک نمبر ہوتا ہے. یہ تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو اول پر اگر ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو اول پر کے کتنے، اس کا کتنا مارکیٹ شیئر ہے ہمارے محلے میں فار ایگزامپل. تو جتنے پیکٹ اس کے بکے ڈیوائڈیڈ بائی جو ٹوٹل بکے ملٹیپلائڈ بائی 100. ہاں آپ اس کو ایک ٹائم پیریڈ کے اندر قید کر لیتے ہیں، مثلا ایک مہینے میں کتنے بکے. اس طرح سے مارکیٹ شیئر کیلکولیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اون پر کے پیکٹ 250 ml والے ایک مہینے میں 1500 بکے ہیں ایک کریانے کی دکان سے، ایک چھوٹے جنرل اسٹور سے، جبکہ وہیں سے دوستی بھی بکا، وہیں سے قدرت بکا، وہیں سے ملک پیک بھی بکا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ٹوٹل جتنا بکے ہیں وہ تو آپ کا ہے نا مارکیٹ سائز. دودھ کے حوالے سے مارکیٹ سائز اس محلے میں. تو آپ جب اس کو اسٹریچ کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیتے ہیں کہ جی ایک مہینے میں کتنا بکا، تو ہم اس کو تب کہتے ہیں مارکیٹ سائز، یا ہم ٹائم کو ساتھ شامل کر کے نا ایک دن سے اگر آپ ایک دن کا بتائیں بتا سکتے ہیں بالکل ایک دن کا مارکیٹ سائز کتنا ہے، اتنا ہے جناب. تو اسی طرح سے ایک مہینے کا بھی کر سکتے ہیں، سال کا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کہ ایک مہینے کا اگر آپ نے دیکھا کہ اول پرز کے 1500 پیکٹ بکے اور ٹوٹل جو پیکٹ بکے تھے وہ 4500 تھے، تو آپ اس کو پھر 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 4500 ملٹیپلائڈ بائی 100. اس طرح سے آپ جو نمبر کیلکولیٹ ہوگا وہ اول پرز کا مارکیٹ شیئر ہے. اس طرح آپ الگ الگ سفر نکال سکتے ہیں. اب جی ڈائریکٹ کمپیٹیٹر. تو ڈائریکٹ کمپیٹیٹر کون ہوتا ہے؟ یہ سارے آپس میں ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہیں، ایک ہی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، دودھ. اور پرز ہے بمقابلہ دوستی اینڈ قدرت. تو یہ ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں، ایک ہی چیز دے رہے ہیں، اور کوالٹی کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے آپس میں. اب ہے جی یو ایس پی یعنی کہ یونیک سیلنگ پوائنٹ اور پروپوزیشن. The special feature of a product that differentiates it from competitors' products. تو کوئی فیچر ایسا ہوتا ہے کسی پروڈکٹ میں جس کی وجہ سے وہ باقیوں سے مہنگی بک رہی ہوتی ہے. اس میں ایگزامپل اول پرز کی ہے دوبارہ.
آل پرپز بکتا ہے ایک پاؤ کا پیکٹ جو ہے 250 ml والا، یہ ہے 50 روپے میں. دوستی کا سیم اماؤنٹ جو ہے 25 روپے میں، اور اتنا ہی قدرت کا بھی 25 روپے میں. تو آل پرپز جو ہے وہ 50 میں، تو آدھو آدھ فرق ہے. تو کچھ اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے ایسا، اور لوگ لیتے بھی ہیں. اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ ایکویلبریم پرائس ہے، جتنا مارکیٹ میں پہنچایا جاتا ہے وہ سارا ہی بکتا ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا وہ برابر چل رہی ہیں اس کی آل پرپز کی. تو اگر ہم پوچھیں تو شاید یہ پتہ چلے دکان سے کہ، اور ہم حیران ہوں گے پھر کہ قدرت اور جو دوسرا ہے دوستی، قدرت اور دوستی اور نور وغیرہ، آپ نور کہہ رہے. تو یہ سارے جو ہیں ان کی سپلائی زیادہ دیر موجود رہتی ہے اور دیر سے بکتے ہیں ایز کمپیئرڈ ود آل پرپز، وہ زیادہ جلدی بک جاتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں حیران، تو مارکیٹ حیران تو کر دیتی ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن ملے. سو یونیک سیلنگ. پھر اسی طرح دوبارہ وہ اسی ایگزامپل لیتے ہیں ہم، وولکس ویگن کی بیٹل، اس کی جو شیپ تھی نا وہ اس کا سیلنگ پوائنٹ تھا. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ منی کوپر جو بنی ہے تو اس میں شیپ کو تھوڑا اس کے ساتھ ملا جلا دیا اور فیچرز کچھ اور دے کے زیادہ خوبصورت چیز بنا کے مارکیٹ میں لے آئے. تو پھر وہ یونیکنیس میں پھر منی کوپر نمبر لے گئی، تو وہ کامیاب ہو گئی ایٹ دا سیم ٹائم. اور جو وولکس ویگن کی بیٹل ہے وہ ہزاروں بن کے پڑی کی پڑی رہ گئیں اور نہ بک سکی. اب ہے پروڈکٹ ڈفرینسیشن. اگین وہی ایگزامپل اس میں ضرور کرتی ہے آل پرپز کی اور دوسرے جو دودھ پیک کرنے والے ہیں کہ آل پرپز میں کریم زیادہ ہے اور باقیوں میں اتنی نہیں ہے. دیٹ از وائی آل پرپز ڈفرینشیٹ کر جاتا ہے باقیوں سے. تو اس لیے میکنگ کا پروڈکٹ ڈسٹنکٹیو، اس کو منفرد بنا دینا کسی پروڈکٹ کو، so that it stands out from competitors' products in consumers' perception. کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ چیز، یہ پیک کیا ہوا دوسروں سے اچھا ہے کیونکہ اس میں بھلائی زیادہ ہے. آگے ہے جی نیش مارکیٹنگ. اس کو نیش بھی پڑھتے ہیں، نیچ بھی پڑھتے ہیں، نیچ اور نیش دونوں لفظ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمفرٹیبلی آپ جس کام کو کر سکیں مارکیٹ کے اندر. تو ایک بڑی مارکیٹ ہے اور آپ اس میں کوئی بہت بڑی چیز بن کے نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کوئی تھوڑا سا آپ نے ایک کارنر کو سنبھال لیا، چھوٹا سا اپنا سسٹم چلا لیا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے نیش مارکیٹنگ. جتنا کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نا اتنا ہی صاحب کر رہے ہیں، تو یہ نیش مارکیٹنگ ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بازار، ایک مارکیٹ تو بہت بڑی ہوتی ہے. فار ایگزامپل پنڈی صدر ہے، مارکیٹ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی دکانوں کے علاوہ کوئی چھوٹا سا اسٹال بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اتنا ہی سا لگا سکتا ہے نا. تو وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا کر سکو اتنا تو کرو، اتنا ہی کر لو. تو اس مارکیٹ کا حصہ بن جاؤ، کیونکہ لوگ وہاں آ رہے ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے، اپنے حصے کا میلہ لوٹ لو. اب ہے جی مارکیٹ سیگمنٹ. تو اس میں ایسے لوگ جو کسی چیز کو خریدنے کے حوالے سے ایک جیسی چیز دیکھتے ہوں اس کے اندر، تو اس کو مارکیٹ سیگمنٹ کہیں گے. یا وہ لوگ جن کو کوئی چیز ان کی ایک جیسی خوبی کی وجہ سے سوٹ کرتی ہو، تو وہ سارے لوگوں کو پھر ہم مارکیٹ سیگمنٹ کہیں گے، کنزیومرس کو. فار ایگزامپل تقریباً سارے کے سارے سندھی لوگ اجرک رکھنا پسند کرتے ہیں. ان کے پاس ایک چادر ہوتی ہے خاص ڈیزائن پرنٹس کی، اس کو اجرک کہتے ہیں، تو وہ ان کو پسند ہوتی ہے. تو وہ ایک مارکیٹ سیگمنٹ بنا اس کا. اور اس سیگمنٹ کو پہچاننے اور اس کو سرو کرنے کا نام مارکیٹ سیگمنٹیشن ہے. اپنے کنزیومرز کی انفارمیشن کو سنبھال کر اپنا کنزیومرز پروفائل کہلاتا ہے.